لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم کلمے کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہماری مکمل زندگی وہ بدل جائے گی، ہماری اپنی زندگی بدل جائے گی، ہمارا معاشرہ بدل جائے گا، ہمارا ملک بلکہ ساری دنیا کا نظام وہ بدل جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی مقصد کو اچھی طرح وہ نہیں سمجھا۔ بھئی ہم نے تو بس یہاں تک سمجھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس یہ ایک کلمہ ہے اور اس کی مثال ایک دروازے کی ہے، ایک گیٹ کی ہے، جس کی وجہ سے ہم اسلام میں وہ داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمیں ایک مسئولیت اور ایک ذمہ داری وہ سونپ رہا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں ایک مقصد کی طرف وہ گامزن کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، لیکن زندگی کس طرح وہ گزارنی ہے، اپنے اوقات کس طرح گزارنے ہیں، اپنے گھر کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اور اس طرح ملک میں اور ساری دنیا میں وہ زندگی آپ نے کیسے بسر کرنی ہے، کیسے گزارنی ہے۔ تو اسی زندگی کو گزارنے کے لیے چاہے وہ دنیا والی زندگی ہو اور اس طرح دنیا سے بعد میں آنے والی زندگی ہو، تو دیکھیے کلمے کا مقصد فقط وہ پڑھنا نہیں ہے، کلمے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، بلکہ یہ کلمہ ہمیں ایک حریت اور ایک آزادی کی طرف وہ ہمیں راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ میں ایک آزادی کا اور ایک حریت اور ایک استقلال کا فکر وہ اندر ملحوظ ہے کہ غلامی کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی غلامی نہیں کرنی۔ اگر ڈرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اگر محبت کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے کرنی ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر ایک شبہ آتا ہے کہ بھئی یار ہمیں تو اتنا معرفت ہے نہیں ہے، ہمیں تو اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی مانیں اور اسی طرح ہم صرف وہ کریں جو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کس طرح کیوں کہ ہمارے ذہن تو قاصر ہے۔ تو دوسرے جز میں محمد رسول اللہ یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے پیار کرنا، اللہ کے سامنے وہ عاجزی کرنا اور اسی طرح اللہ رب العزت کو ماننا صحیح معنوں میں وہ کس طرح ہم اپنائیں گے، وہ کس طرح ہم کریں گے، تو اس کے لیے محمد رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت کرنا وہ پڑے گا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ لا الہ الا اللہ اس کلمے میں ایک حریت اور ایک آزادی کا تصور ہے۔ تو جب ایک آدمی وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا بن جائے گا، جب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا مقر ہے، پھر اس آدمی کے حق میں یہ بالکل سوچ میں نہیں آتا کہ وہ کسی بندے کی، وہ کسی بشر کی وہ غلامی کرے گا، وہ کسی ملک کی غلامی کرے گا، وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور قانون، اللہ رب العزت کے تعلیمات، اللہ رب العزت کے ارشادات کے علاوہ کسی اور کے تعلیمات، کسی کے آدمی کے قانون، اس سے وہ ڈرے گا، اس کے نیچے وہ آئے گا اور اس کے نیچے وہ غلامی کی طرح زندگی گزارے گا۔ نہیں، یہ تصور کلمہ لا الہ الا اللہ کے جز سے وہ مخالف کلمہ ہے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک آزادی اور ایک حریت کا درس وہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان آدمی ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے ڈرے گا، اللہ رب العزت سے علاوہ کسی اور سے وہ پیار کرے گا، اسی طرح اللہ رب العزت سے علاوہ کسی اور سے وہ محبت کرے گا، جو محبت اور پیار جو اللہ سے کرنا ہے، اسی فکر کے ہوتے ہوئے وہ اگر یہی محبت، یہی پیار، یہی ڈر، یہی خوف کسی اور سے کرے گا تو یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، چاہے وہ 1000 بار وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔